نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. بزرگان محترم، ایک آدمی کو اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے، اپنی انسانی کمالات کی تحصیل ان کو حاصل کرنے اور ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے جن مراحل سے ایک آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، جن اسباب سے، ان کی کڑی کچھ ایسی ہوتی ہے، ان کی ترتیب کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو پہلے ایک داعیہ اور شوق چاہیے ہوتا ہے، ایک طلب چاہیے ہوتی ہے. جس چیز کی طلب اس میں ہوگی، جس کا داعیہ اس میں ہوگی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ انسان کی جبلت ہے، اس کی فطرت ہے. یہ کسی چیز کا شوق ہو، اس کو امنگ ہو، اس کو جذبہ ہو، اس کو پیاس ہو، اس کی بھوک ہو، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ایک آدمی کو روحانی زندگی میں شوق کی اور پیاس کی اور طلب کی ضرورت ہے. شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ سے ملاقات کا، شوق آخرت کی کامیابی کا، شوق صالحین کے ساتھ انجام کا، شوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نزدیکی کا، یہ شوق چاہیے پہلے. وشوق الی لقائک، حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی اس میں یہ کہ یا اللہ میں آپ سے ملاقات کا شوق چاہتا ہوں. اور شوق ہوتا ہے کمالات کے جاننے پر، محبت پر، چاہت پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور حق تعالیٰ شانہ کے احسانات اور انعامات ان کو سنایا جاتا ہے. توحید میں اس لیے ہوتا ہے یہ سب. حضرات انبیاء کے ذریعے سے اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی اور قدرت اور ربوبیت اور حفاظت اور ان کی رزاقیت اور ان کے نافع اور ضار ہونا، ان کا معز ہونا، ان کا مذل ہونا اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تعارف ہو جائے اللہ پاک کا. جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوگا اس درجے میں ان کے کمالات کا علم ہوگا. جس درجے میں کمالات کا علم ہوگا اس درجے میں ان کی طرف نزدیکی کا شوق ہوگا. جس درجے میں اللہ پاک کے احسانات کا علم ہوگا اس درجے میں محبت میں اضافہ ہوگا، اس میں شوق ہوگا. محبت میں بھی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے جو تدابیر ہیں ان میں سے ایک تدبیر ہے مراقبہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب ڈیپ میں جا کے، گہرائی میں جا کے اس چیز کو سوچنا. اور ان کی اصطلاح میں، صوفیہ کی اللہ والوں کی اصطلاح میں مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ اتنا گہرائی میں سوچنا کہ دوسری چیز کو بھول جانا اتنی دیر کے لیے، کوئی دوسری چیز کا دھیان نہ رہے، اتنا اس کے ڈوب جانا گہرائی میں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں لوگ. تو مراقبہ نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں اس پر دھیان نہیں جماتا ہے،
جو حاصل نہیں ہے ان کے انتظار میں ان کی طرف دھیان جماتا ہے، ان کی طلب میں، ان کے شوق میں۔ وہ جو حاصل ہے اگر ان کا دھیان آدمیوں کو ہو تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے کہ کیا کچھ مجھے میرے اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے۔ حق تعالی شانہ نے تو یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ ایک نعمت کے پیچھے جتنی نعمتیں ہیں ان کا شمار کرنا تمہارے امکان میں نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ نعمت واحد کا لفظ ہے، سنگولر ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بات علماء نے لکھی ہے، ایک نعمت کے پیچھے نعمتوں کا جو تسلسل ہے وہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں روٹی آتی ہے، بریڈ آ جاتی ہے، اگر ایک بریڈ کو لے کے آدمی اس پر اسٹڈی کرے کہ یہ اس کے دنیا میں آنے اور میرے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا اس کے پیچھے کی کہانی ہے، کیسے یہ بریڈ بنی، کیسے اس کا آٹا بنا، کیسے اس کا گیہوں بنا تھا، کیسے یہ گیہوں کھیت میں سے نکلا تھا، اور کیسے کھیت میں سے وہ گیہوں اگا تھا، کیسے اس میں بارش ہوئی تھی، کیسے اس پر ہوا چلی تھی، کیسے اس پر روشنی پڑی تھی، کیسے اس پر سورج گھوما تھا، کیسے اس پر چاند گھوما تھا، کیسے اس پر موسم گھومے ہیں، کیسے اس پر ہواؤں کا اور آسمانوں اور زمین کا نظام پورا چلا ہے۔ ایک سلسلہ ہے بے پناہ۔ پھر جب آسمان زمین اور چاند سورج ستارے اور ہوا اور بادل اس کا نظام ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا نظام ہے جس کے تحت یہ نظام ہے، کہاں کہ آدمی کے بس میں ہے کہ وہ ان کو جانے پہچانے۔ ایک روٹی کے ایک لقمے کے اندر وہ بات ہے۔ تو مراقبہ نعمت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت بڑھانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ ہے، اور اللہ کے ساتھ شاکرانہ جذبہ پیدا ہونے کے لیے بھی وہ ہے۔ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے بندے سے چاہتے ہیں، شکایت کسی سے نہیں چاہتے۔ ہم ایک واقعے میں شکایت پہ آ جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے واقعات میں چھوٹے سے شکایت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ ایک صاحب پرسوں کہہ رہے تھے کہ ادھر سے میں کام کرنا چاہتا ہوں، ادھر سے جنات میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کام ہونے نہیں دیتے۔ مجھے عاملوں نے بتایا کہ میرے پیچھے جنات ہیں۔ اب مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ اللہ میاں ہے کہاں؟ پھر یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کہاں ہے؟ میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے نہیں کرنے دے رہے تھے، پھر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا بیچ میں؟ میں نے کہا تیرا کوئی قرضہ ہے اللہ پہ؟ اللہ میں تیرا قرضہ باقی ہے کہ کرنے پہ مجبوری ہے؟ حق تعالی شانہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے۔ اصل اللہ پاک کی نعمتوں کا مراقبہ آدمی کو ہو کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے، پھر ایک آدمی کو پتہ چلے کہ اللہ پاک نے اس کو کیا کیا چیزیں دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف شکر کا مطالبہ کیا، شکایت کے نہیں۔ شکایت کی اجازت نہیں ہے، شکر کا حکم ہے۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور یہ بات ہے کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ دیا میں نے سب کو بہت کچھ ہے، ہر ایک کو میں نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن شکر کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ ایسی چکر چلاؤں گا، ایسی پھیری پھیروں گا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو آپ شاکر نہیں پائیں گے۔ کچھ اور پائیں تو پائیں لیکن شکر نہیں کرے گا، وہ دیکھ لینا آپ۔ ناشکری، کفران نعمت، نمک حرامی، یہ سکھا دوں گا انسانوں کو۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ ذلیل ہو کے نکل یہاں سے۔ لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین، میرے کو کیا پڑی ہے؟ اگر تو نے نمک حرام بنا دیا اور شاکرانہ جذبہ، شکر کا جذبہ ان کے اندر ابھرنے نہیں دیا، میرا کیا ہونے والا ہے؟ تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو دونوں کو جہنم سے بھر دوں گا، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اللہ تعالی شانہ کو تو چاہیے تو نہیں کچھ، مگر یہ ہے کہ کون سی صفت پسند ہے اللہ کو، کون سی ناپسند ہے وہ بتا دی۔ پسندیدگی پہ رضا خوشی ہے، ناپسندیدگی کیوں ناراضگی ہے۔ یہ بات میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ پہلے مرحلہ شوق کا ہوتا ہے، اللہ کا شوق آئے دل میں، آخرت کا شوق آئے دل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا یہ آدمی کو حاصل ہوتی ہے ایمان پر، اعمال پر۔ تو ایمان اور اعمال کا شوق آئے، آدمی کے پاس ایمان کی اہمیت ہو، ایمان کی عظمت ہو، اعمال کی اہمیت ہو، اعمال کی عظمت ہو۔ فضائل اعمال کی تعلیم اسی لیے بتائی جاتی ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ شوق پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، کیونکہ اس سے قیمت معلوم ہوتی ہے کہ عمل کی قیمت کیا ہے،
بھائی اب ہم جمعہ کی نماز کو آئے تو جمعہ کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں ہے اس لیے آئے نا. تو ایسے سارے اعمال دین ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، تسبیحات ہیں، کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، سب چیزوں کی فضیلت اور قیمت کی، اس کی یہ قیمت ہے. علم کا حاصل کرنا ہے کہ دین کے علم کی حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے. کچھ بھی نہ ملے بندے کو دین کا علم حاصل کرنے سے تو بھی کم از کم معافی مل جاتی، مغفرت ملے گی، اس کو گناہ سارے معاف ہوں گے. دین کا علم حاصل کرنا اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے پاس، اس کو معاف کر دیا جائے گا. اس کو 6 مہینے تک اگر کسی نے پڑھائی کی، اسٹوڈنٹ بنا رہا، 6 مہینے تک کا عمل ہے وہ اتنا بڑا. جیسے نماز 10 منٹ کی ہے، روزہ 12-13 گھنٹوں کا، 15 گھنٹوں کا، اب تو 17 گھنٹوں کا آ رہا ہے. تراویح ہوگی اتنی، 20 پڑھیں کہ 8 پڑھیں، اتنی لمبی نماز ہے، اتنی چھوٹی رات ہے. رات چھوٹی بڑی ہونے سے تراویح چھوٹی بڑی نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لو، اس کو تو اتنا ہی رکھنا پڑے گا آپ کو. وہ ہے مسئلے. یہ ہے کہ ایک حج ہے، اس میں 20-25 دن لگ جاتے ہیں، جانا آنا 2 ہفتے تو پکے ہی پکے ہیں. ایسے دین کا علم حاصل کرنے میں اگر کسی نے 6 مہینے لگائے، سال بھر لگایا، 6 سال لگائے، وہ پورا عمل ہے ایک، وہ پوری عبادت میں شمار کیا جائے گا. اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں حاصل ہوا تو گناہ معاف ہو جاتے. عمل کی قیمت ہے اللہ کے پاس. تو فضائل اعمال اس لیے ہوتے. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ تربیت میں تشویق کا ہوتا ہے، شوق دلانے کا، اہمیت پیدا کرنے کا. بچے ہوں کہ بڑے ہوں، بچیاں ہوں کہ بچے ہوں، یعنی مذکر ہوں، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کو ضرورت پڑتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی ضرورت پڑتی ہے. تجدید سے شوق ہو جاتا ہے. پہلے ایک بات آپ کو پہلے سے ایک بات معلوم ہے، لیکن پڑھی ہوئی ہے خانے علم میں پڑھی ہوئی ہے. جب اس کا مذاکرہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اس سے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسے بوڑھوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جوانوں کو بھی، ادھیڑوں کو بھی. جو دین پر عامل ہے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں اضمحلال آتا رہتا ہے، تھوڑا سا بورنگ اور عادت پنا اس میں آتا رہتا ہے. اعمال کا شوق دلانے والی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس میں ایک تازگی آ جائے گی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کو بڑو بار بار بولتے رہو. اولیاء اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سبھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، ذکر کی کثرت ہے. اللہ کو یاد نہیں رکھتے کیا وہ؟ اللہ کو تو یاد ہے، پھر کثرت ہے اس کی، کیونکہ وہ کثرت تجدید کا ذریعہ ہے، تشویق کا ذریعہ ہے، شوق کا ذریعہ ہے، اور کمالات کا بھی ذریعہ ہے. سارے اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس آپ کو کثرت ذکر ملیں گا، ذکر کی کثرت بہت. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ کچھ رہتا نہیں، نہ شوق پیدا ہو سکتا، نہ دھیان باقی رہ سکتا. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ شوق کا ہوتا ہے، اور شوق کے اس مرحلے کو اس زمانے میں دعوت کے محنت کے ذریعے سے زیادہ تر حاصل کرایا جاتا ہے. امت کو خود بھی حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور امت کے اندر بھی اس مرحلے اس چیز سے شوق پیدا ہوتا ہے. جب شوق آ جائے دل کے اندر تو پھر علم کا حاصل ہونا ہے کہ بھئی عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو کیا ہے وہ علم جس کو کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. تو دوسرا مرحلہ تعلیم کا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی میں شوق آ جائے دین پر چلنے کا اور علم اس کے پاس نہ ہو تو بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. ہر ساری بدعت کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، شوق ہے، محبت ہے، علم نہیں ہے. کیا کرنا اور کیسے کرنا الٹا اپنی سمجھ میں جیسا آیا، جو لاجک ذہن نے بتا دی وہ کرنا ہے، ویسا نہیں ہوتا. بدعت میں آدمی میں محبت نہیں ہوتی، ویسا نہیں ہے. بدعت کے کرنے میں آدمی کو عمل کا شوق نہیں ہوتا، ویسا نہیں. علم نہیں ہوتا. دوسرا مرحلہ اس لیے علم کا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بیان فرمائی، علم کے فضائل بیان فرمائے. اور علم امام ہے سب چیزوں کا، علم امام ہے، سارے اعمال کا علم امام ہے. امام صاحب کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. علم کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا. اور مسائل والے علم کی اہمیت فضائل والے علم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بھی بہت زیادہ. نماز پڑھنے کی قیمت کیا ہے؟ کچھ حدیثیں ایسی ہیں. نماز پڑھنے کے مسئلے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ کچھ حدیثیں ایسی ہیں نا.
تو جو حدیثیں نماز پڑھنے کے مسئلے کو طریقے کو بتائیں گی وہ بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں جو قیمت بتاتی ہیں. اسے فضائل اعمال تو سب میں چلتے ہیں، عالم جاہل مرد عورت جو چاہے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسائل والی جو حدیثیں وہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو علماء کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. اس کی اہمیت گھٹی ہوئی ہے اس لیے نہیں، اس کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے اس لیے اس کو عمومی رنگ نہیں دیا جاتا. علم کے مسائل والے علم کی بڑی اہمیت ہے، اس میں تو بھی بہت باریکیاں ہیں. پھر اس کو زندگی کے وہ تو ہر شعبے سے متعلق ہے. اور جب ایک آدمی کو علم ہو جائے، شوق آ گیا، اس کے بعد میں علم ہو گیا کہ اچھا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو تیسرا مرحلہ اس کو اپلائی کرنے کا ہوتا ہے. آدمی کو اس پروسیس سے گزارنا جو اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی عملی مشق کرانا، اس پر عمل میں ڈالنا، اس کو تکمیل کہتے ہیں. ایک ہے تشویق، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تکمیل. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں تشویق ہے، مدرسے میں تعلیم ہے، خانقاہ میں تکمیل ہے. یہ بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تبلیغ میں تشویق ہے، شوق دلانے کا عمل ہے، مدرسوں کے اندر تعلیم ہے، علم دینے کا عمل ہے، اور خانقاہوں کے اندر تکمیل ہے کہ آدمی کو اس علم کے مطابق عمل کرایا جاتا ہے. اور تینوں کی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ضرورت ہے. ایک چیز کے ذریعے سے وہ دوسری چیز پہ کفایت نہیں کر سکتا. تینوں کی ضرورت ہے، اور تینوں چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہیں، اور تینوں کام سرکار نے فرمائے ہیں. یہ تین کرنا پڑتا ہے، تینوں سے جڑنا پڑتا ہے، تینوں کا کمبینیشن رکھنا پڑتا ہے. یہ ایک سے کام نہیں چلتا، تینوں ضروری ہیں. اسی لیے دعوت بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور خانقاہی نظام بھی ضروری ہے، تربیت کا نظام بھی ضروری ہے. اگر کوئی ایک کا اس بات کرے، دو کا انکار کر دے، یا دو کا کرے ایک کا انکار کر دے، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی کو جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا اس کو جانے ہی نہیں. حضور کے کام کے انکار میں بات آ جائے گی. وہ ذکر کی لائن، وہ علم کی لائن، وہ تبلیغ کی لائن، بھائی سب لائنیں ایک ہی ہیں. یہ تینوں ملا کے ایک ہی بنیں گی تو صحیح ہے کام وہ. اور اگر تینوں پٹریوں کو تینوں کو ملا کے ایک پہ نہیں لائیں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا کام وہ. اور اس سے ایک بات اور سمجھ لیجیے آپ، وہ یہ کہ اگر یہ تینوں سے ہٹ کر کوئی کام ہو، سمجھ آ گئی بات، یہ تینوں سے ہٹ کر ہوگا تو وہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا. وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ دین کے کام کو نہ تو وہ تربیتی لائن سے کرنا چاہتے، نہ تو وہ تعلیم کی لائن سے جڑ کے رہنا چاہتے، نہ تو وہ جو ہے تبلیغ اور دعوت کی لائن سے جڑ کے رہنا چاہتے. اس میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی، وہ بیکار ہے. وہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا اس کے اندر تو یہی باتیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے، اور آپ نے یہی فرمایا ہے. اور صحابہ کی تربیت ایسے ہی فرمائی ہے. جب صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی ہے تو جو کام یہ اس پیٹرن پہ ہوگا وہ کام ہوگا، وہ کام ہے، وہ صحیح چیز ہے وہ. اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ نہیں ہوگا. انسان کی تربیت کا اس سے تعلق نہیں ہوگا. اب جو دوسرے کام ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ ان تینوں کاموں کے براج کی حیثیت سے کوئی تقاضے کے طور پر انجام دیں، اس کی ایک ذیلی چیز ہوتی ہے. اس کو الگ سے علماء کرام سے ویریفائی کرنا پڑے گا اس کو کہ بھئی یہ ان تینوں میں سے کس کے رینج میں آتا ہے، اور آیا اس کی کوئی براج بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر کوئی دین کے تقاضے دوسرے دین کے عنوان سے ہم کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو پھر اس کی شکل یہ بنتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے میرے بھائیوں کہ وہ دین کی تبلیغ میں بھی حصہ لے، چاہے وہ تبلیغ اس انداز کی ہو جیسے اس وقت دعوت تبلیغ کا مشہور معروف کام ہے. زیادہ بہتر طریقہ، اسلم طریقہ سلامتی کا یہی ہے. اور ویسے ذمہ داری میں یہ ہے کہ یہ کام اگر انجام پا جاتا ہے اس خاص ترتیب کے بغیر بھی تو مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہوتا اس کے لیے. ہمارے لیے اسلم طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کو جوائن کرو، قصہ ختم، ایزی ہے، بالکل آسان ہے. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے نہیں کرتا لیکن اسی فرد کو دوسرے انداز میں کرتا ہے تو ہمیں انکار کا حق نہیں ہے. قرآن اس کا انکار نہیں کرتا، حدیث اس کا انکار نہیں کرتی، تو ہمیں بھی انکار کا حق نہیں پہنچتا. بہت سے اہل اللہ بزرگان دین علماء ہیں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن دعوت تبلیغ کے اس ترتیب پہ نہیں کرتے، تو یہ تھوڑی بولیں گے ان کو تو وہ تبلیغ نہیں کرتے.
ایسے تعلیم کے نہج کے اندر بھی بات ہے، اگر صحیح اصولوں پر ہو تو ضروری نہیں ہے. ایسے تربیت کے نہج کی بھی بات ہے. کام ہونا الگ چیز ہے، کام کو کسی خاص ترتیب میں کرنا الگ چیز ہے. تو تبلیغ بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور تربیت بھی ضروری ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہم میں سے ہر ایک کو ضروری ہیں، پوری امت مسلمہ کو ضروری ہے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.